The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Dear viewers of Madani Channel, welcome back to our transmission Path to Success. Another beautiful topic, and the topic is about the struggles and hurdles. Every person in the life, they face problems, hurdles and struggles. But the problem is how you deal with that. This is the main issue. Some people, they take it as an opportunity and some take it as a burden. And those who feel as a burden, then they get more problems and difficulty. If you struggle for excellence and for success, then success will definitely follow you. The problem is when we getting these kind of problems and when you start getting frustration, उसके बाद जो problems आती है वो pile up होने लगती है, ऐसा लगता है कि आप पहाड़ ही पहाड़ आपके चारों तरफ है. And it's difficult to come out from these kind of circumstances. Struggles, strife, hurdles, all these things आप कह लें, इनके लिए एक ही solution है कि इंसान को पुख्ता होना पड़ेगा. इंसान को आज़म करना पड़ेगा कि ये मुश्किल नहीं है. और जब इंसान का ये माइंडसेट बन जाएगा कि ये मुश्किल नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान कर देता है. वो कहते हैं ना कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रगल्स एंड हर्डल्स होती हैं, ये इंसान के माइंडसेट की वजह से होती हैं. लेकिन बहरहाल जिंदगी, लाइफ को अगर आप देखें, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स एंड हर्डल्स किंग्स ने भी फेसिस की हैं, लोगों ने भी फेस की हैं. द ब्लेस्ड प्रॉफिट्स अलैहिमुस्सलाम जो है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी के अंदर मुश्किलात बर्दाश्त की हैं. और यही इस्लाम का मैसेज भी है. वो क्या मैसेज है इंशाअल्लाह हम आगे आपको बताएंगे. किस तरीके से इस्लाम इन हर्डल्स, इन स्ट्रगल्स के अंदर जो है इंसान को जो है क्या तरबियत दे रहा है, किन चीज़ों के इंसान जो है खुशखबरियाँ जो है वो इस्लाम इंसानों को दे रहा है कि अगर वो इन मुश्किलात के अंदर साबित कदम रहते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी देते हैं, तो उनके लिए क्या क्या इनामात हैं. हमारे मुबल्लिगीन माशाअल्लाह, शाहिद भाई ऑन माई राइट साइड, हफीज़ भाई विद स्माइली फेस, ऑल मुबल्लिगीन, उस्ताद मुबीन मदनी माशाअल्लाह, और हमारे उस्ताद मुनीब शाह साहब. हमारा पैनल इस वक्त जगमगा रहा है माशाल्लाह. ब्यूटीफुल मुबल्लिगीन और ब्यूटीफुल मदनी पर्ल्स इंशाल्लाह इनके साथ होंगे. The excellencies and the blessings of Durood Pak. The beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam has said, "Send peace and blessings upon me, as this will be nur for you on the day of judgment." Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Start with the recitation of Holy Quran inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی کریمنا صلی علی محمد اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بسی ہو تو سے بلال کا ملے در رضا سرکار عشق ویسے کرنی ہو سرکار عشق ویسے کرنی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اسلام تیری دھوم مچی ہو اے کاش تصور میں مدینے اللہ کی رحمت سے تو جنت جنت ہی ملے گی کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو کاش محلے میں جگہ تصور میں مدینے کی گلی ہو آقا کا گدا ہو میں جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے
چلے جو کہ غلام مدنی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. Subhanallah, Subhanallah. Inshallah, we'll start today our program Part to Success. Topic is also got some troubles. Because people always think they are in trouble. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ٹربل جو ہوتی ہے نا، میں یہاں پہ بیٹھا مسکرا رہا ہوں، حفیظ بھائی مسکرا رہے ہیں، ایسا مطلب نہیں ہے کہ ان کی لائف میں کوئی ہرڈلس نہیں ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے. It doesn't matter if somebody is smiling, he hasn't got any hurdles in the problem, in the life or struggle in their life. ہر ایک کی زندگی میں struggle بھی اور hurdle بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہا ہے، تو یہ بھی ایک کمال کی بات ہے. تو آپ بھی مسکرائیں انشاءاللہ تو پرابلم نہیں ہوگی آپ کو بھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ملتا آپ کہتے ہیں یار اس کی لائف بڑی اچھی ہے میری پرابلم ہے. اصل میں پرابلم یہی ہے، آپ کا اسٹرگلنگ پیریڈ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری لائف میں سب سے زیادہ پرابلم ہے، میری لائف میں اسٹرگلنگ اور ہرڈلس ہے اور ان کی لائف میں نہیں ہے. جب ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے نا تو وہ کبھی بھی پرابلم سے نہیں نکل سک رہا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسے مدنی پھول دیں انشاءاللہ کہ لائف سکون میں آ جائیں، ہرڈلز آپ کو ہرڈلز نہ دکھیں، اسٹرگلنگ پیریڈ کو آپ ایسا چیلنجنگ طور پر لے کر چلیں گے انشاءاللہ تو مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. جی منیب شاہ صاحب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You mentioned a beautiful point initially when the program started that regarding hurdles alongside troubles as well. As you mentioned just now that throughout a person's life, it's not like a person, if you look at one person, is always smiling. Even we know, say, someone amongst our life that whenever you see him, he's smiling. Whenever you see he's in a jolly mood. But even though we know that every person has some sort of trouble throughout their life, be it at the beginning, middle or the end, financially, or children, any trouble. But say so regarding hurdles, you know, it matters about our mindset. How one person sees something as a hurdle, another person might see as a test. He might see as a hurdle that, or another person might see as a test from Allah Tabarak wa Ta'ala, that okay, this is a hurdle of course, but my Lord can be testing. This is my Lord that's testing me. Now it's up to me either to sit back and relax. Now say, you know, it's going to happen itself, just like everything we want to happen, but rather I will strive forward and I will pass this test and inshallah please our Lord. For example, this common thing that we hear regarding an ant. An ant, if you put something in front of it, it'll go into you, then it'll try to find his way around. That's a hurdle for the ant. So similarly, something might block us from our ultimate destination or our ultimate goal. For example, you want to, you know, build up a business, but there is a hurdle in the way. Now, if you just sit back, kick back and relax, and you're not facing that hurdle, not thinking as a test, and that's where a lot of people are failing. So there is trouble. There are hurdles in a person's life, but it's how our mindset is up to you if you want to think positive about it or negative about it. If you think positive, inshallah, the result will be positive. Result will be fruitful. But if you think negative, then of course, then the result will be negative as well. And one more thing attached to this, sir, is that whenever a person feels or has trouble in his life or a hurdle in his life, there is one being that we should turn to at all times. One is that family members or anyone wants to help us.
but we should never forget Allah Tabaraka wa Ta'ala. We should always return back to Allah Tabaraka wa Ta'ala firstly, and then secondly turn towards the thirdly means. And one more thing I like to add, Sayyid, is that we as Muslims, we as humans, we should make one role model. Such a role model, Sayyid, that throughout their blessed life, there are so many difficulties. Allah. And this is none other than the Prophet alayhi salatu wasalam. 1400 years. If we choose their life as a blessed role model 1400 years ago, even then the Prophet alayhi salatu wasalam did not back down for propagating the deen. This was the, the striving of the Prophet alayhi salatu wasalam. This was the troubles and the difficulties the Prophet alayhi salatu wasalam went through. But ultimately, at the end, what was said? That today your deen has been completed. This was because of the striving of the Prophet ﷺ through troubles and through hurdles. But this is something that we should take in our lives as well. That make a role model, follow such a person. Says that, if you have a person you follow and he's a lazy person as well, you're going to end up becoming lazy as well. But if you follow someone who's always at the top of their game, always is performing to top of their performance, then alhamdulillah, then you'll have this mindset, I'm following this person and I'll become like them inshallah, and I will perform top as well. So this is regarding the mindset inshallah. चले जी माशाल्लाह, माइंडसेट के हवाले से दिया कि वाकई यही है, प्रॉब्लम जो होती है वो हालात से नहीं माइंडसेट से ज्यादा होती है। हफीज भाई एक बंदा मिला तो अगर चाय पी रहे थे रात को ना, कि चाय आ गई, वो ठीक है, वो कहते सानू की आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं। तो वो नहीं वो मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड में आ गया, नो मैं सो नहीं सकूंगा, और ऐसा हो गया, ऐसे पता नहीं वो चाय थी या पता नहीं कोई आती देख लिया उसने। अब वही माइंडसेट की बात थी। अब किसी के लिए चाय नींद लाती है, किसी के लिए चाय नींद भगाती है, और हम जैसे हो तो वो चाय आए या ना आए वो कहते हैं सानू की, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो असल में प्रॉब्लम होता है, कुछ कहते हैं कि यार उनके लिए नॉर्मल होती है, तो जो आपके लिए स्ट्रगलिंग और जिसको आप हर्डल समझ रहे हैं, हो सकता है वो दूसरे के लिए ना हो, आप भी नॉर्मल हो जाए। कुछ लोग हालात उनको बना देते हैं, मजबूत कर देते हैं, और कुछ को हालात बिल्कुल ठस कर देते हैं। अब आप गौर करें, आप क्या है, जरा सी चीज हो नहीं जा रहा, बिल्ली आगे से गुजर गई हो, अब तो ये मेरे लिए आज जो है ना बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड होगा। मतलब सुबह से ही वो जो है ना वो बदशगुनी और बदगुमानी की तरफ जाने लग जाते हैं, तो इनकी जिंदगी में सुकून कहां से आएगा? फीस भाई क्या फरमाते हैं आप, क्या मदनी फूल देंगे आज? स्ट्रगल हर्डल, स्ट्रगल तो सारा ही समझ आई जानी, कोशिश करना जी। हर्डल क्या है? आने ओ प्रॉब्लम्स, ओ डिफिकल्टीज जिन पर जब तक सो काबू ना पासो ना तब सो कामयाबी नहीं मिलनी। कोशिश तो करना पिया जी, लेकिन कामयाबी तक पहुंचने वास्ते 100 मुसीबतां आसन रस्ते विच। सही। ते उन थोड़ी देर पहले गल की थी ना कि कामयाब लोग वही से या वही है जिन उस मुसीबत की एज ए एंटरटेनमेंट डील किया, क्योंकि उनसे परेशानी आई ना, परेशानी विच ये सबसे बड़ी परेशानी होनी कि उसकी हल करना ही भूली जाने, इसकी हल किस तरह करिए। सही। तो उन ये है कि अगर फर्ज करो इसकी इस तरह समझने की कोशिश करने, फर्ज करो कोई दो ग्रां से दो तो दरिया सा विच, और जिसले मतलब बारिश हुआ वैसे लोगों को बड़ा मसला सा, यार तो बड़ी हर्डल है, ठीक है, इससे क्या किया जाए उन्हें। लेकिन कई दिमाग ऐसे होने जो इसकी हर्डल नहीं करने, स्ट्रगल करने पे वो ऐसा है कि यार इस तरह करिए कि ऐसा अगर मैं किश्ती बनाई की ना था जी, उस किश्ती बनाई, उस किश्ती पर क्या होया, लोग फिर बाहर अच्छन जाने की पे सही ये हर्डल सा एक दरिया जी, लेकिन उसकी एंटरटेनमेंट ना किया। सही। इसे पर मैं कम कर यार किस तरह दूर उसी हर्डल, ठीक है। अच्छा उस तो बाद फिर क्या चले उस यार एक किश्ती में लोग तो रश पे आ रहे हैं ना, उस 100 और किश्तियां यार मैं 4-5 बंदे और क्यों ना रखी की ना। अच्छा वो रश बन गया, फिर यार ये तो मतलब काफी पैसा इकट्ठा हो गया, चलो अगर पुल बन जाता है। सही। ये चीज ही कि मुश्किलात तो थी असल जिंदगी विच जी, लेकिन असा उनकी डील किस तरह कर सा। आज तक सो देखो कि आने के 75% जेडे लोग कामयाब है ना, या जिन कामयाबी पर पहुंचे, जिन्हें चूम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहला नंबर है ना, गाली बात हो रहा है ना। असल वैसे मेरे सुन्नत नहीं आ रहे हैं, दामत बरकात मुला लिया, खाली जेब तो खाली हाथ,
سٹرگل کرنا ایک اپنی جگہ بڑی بات ہے جی لیکن اس دوران جڑی مشکلیں آئی جنہیں پیش ہوئی جو ہرڈلس آتی رہیں اللہ اکبر کیونکہ جڑا کمفرٹ زون بیٹھا نا اس کی تو سٹرگل ہی نہیں اس کی تھی جی بالکل سٹرگل نہیں تو ہرڈل بھی کوئی نہیں پھر موجہ کرو لیکن جے سٹرگل کرسی اس نے اسے ہرڈل حاصل جتنے بھی دنیا چ انوینشن ہوئی نا وہ انہوں بیٹھے بیٹھے ہوئی گیا انہیں لوگوں نے مائنڈ سیٹ سے سوچ یہ کس طرح ہوا ہے یہ کس طرح ہوا ہے بلب میں نہیں بنی گیا جی جہازوں پر اڑنے پہ سارے ویسے ہی نہیں ہو گیا یہ ہرڈل سی انہیں جانا ضائع ہونی کیا کیتا لیکن یہ سوچا سی لوگ سٹرگل کی تھی لیکن جڑیاں مشکلات پیش آئیاں میرے سنت نے دیکھو نا ارے میں کلو اتکاف شروع کیتا 2-3 بندے نال ہونے سے اور اس تو بعد اگر ٹرنے جاؤ تو اس کا کیڑی ہرڈل نہیں آئی انہاں کی ٹیسٹ حسن زندگی تھے ٹیسٹ نہ آئی ہے جی آنے کی زندگی تو سنے مومن ہستا ہے کیا ٹھانا ہی جی ان جس سٹرگل کی تھی اور آج تک جڑے لوگ جنہیں سٹرگل نہ کیتیاں لیکن جڑیاں مشکلاتوں پیش آئیاں انہاں کی انہوں اس کی مشکلات نہیں سمجھا یار یہ کیا ہو سی لیکن تساں تھوڑی دیر پہلو میں یہ گل کی تھی نا کہ مشکل کے مشکل سمجھنا خود ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جانا بندے واسطے جب تو مشکل کے مشکل نہ سمجھ سی تو انشاءاللہ اس کی انجوائے کر سی اور منزل پر پہنچی جا سی سبحان اللہ کیا بات ہے جی بڑے پیارے انداز میں حفیظ بھائی بھی سمجھا رہے تھے مشکل آپ کے اپنے حالات کی وجہ سے ہے لیکن دنیا میں کامیابی انہی لوگوں کو ملی ہے کہ ہرڈل آ گیا رک نہیں گئے بہت سارے ہوتے ہیں ہرڈل کی وجہ سے اپنی منزل کو چھوڑ دیتے ہیں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں لیکن کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو ان ہرڈلز میں سے اپنا راستہ بنا کر اپنی منزل کو لے لیتے ہیں منزل کو نہیں چھوڑنا ہے جو آپ کا فوکس ہے آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے اور اس اچیومنٹ کے لیے آپ کو اسٹرائیو بھی کرنا پڑے گا آپ کو اسٹرگل بھی کرنا پڑے گا اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے شاہد بھائی کی مدنی بھول لیتے ہیں ایک تو ہوتی ہرڈلز ایک ہوتے ہرڈلز میکر وہ خامخواہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ادھر جا رہا ہوتا ہے ادھر کھڑے ہو جائیں گے جا کر دکھاؤ ادھر جا رہا ہو گاڑی کھڑی کر دیں گے جا کر دکھاؤ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے زندگی کے اندر غم پریشانیاں اتنی ہے تو اگر آپ لوگوں کے پریشانیاں غم دور نہیں کر سکتے تو اضافہ بھی تو نہ کرے نا یا چلو بھائی آپ نہیں کر سکتے چلو ٹھیک ہے لیکن کرنا چاہیے اس کا ثواب بھی ہے اس کی برکتیں بھی آپ نہیں کرتے لیکن آپ کریٹ تو نہ کریں نا بہت سارے پرابلم میکرز ہو جاتے ہیں بہت سارے ہرڈل کریٹر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اسی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک بد امنی پھیلی ہوئی ہے یو نیڈ پیس in your life you need سکون لوگوں کو سکون دینا شروع کر دیں آپ کی زندگی کی ہرڈلز خود بخود ہٹنا شروع ہو جائیں گی آپ لوگوں کے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں آپ کی زندگی میں کبھی بھی ہرڈلز ختم نہیں ہوں گی یہ سمپل سا کیلکولیشن ہے شاید بھائی دیکھتے ہیں کیا مدنی پھول لائیں انشاءاللہ MashaAllah, just a beautiful topic as well. The Mubarak's given beautiful their points. Different people deal with different ways in issues what they face. Some have particular ways of dealing with hurdles and struggles which they face. Some tend to just relax back and they don't see that as a problem because they have this positivity of thinking. They think, well, I'm not going to hold myself back from stopping me doing a particular action. And they keep themselves together, they keep their bravery, and then they tackle with the issue that they have. Whereas others, they will probably think, I've got this problem, how am I going to tackle this issue? And I need to find a way around it. And in order to find a way around it, they will probably ask certain other people for assistance. That I've got this issue, I've got this problem, how am I supposed to have this? And seeking advice from others. And that is another way of where people can get through their struggles. Then you get people who don't seek help from anybody and people who don't do anything. They don't find a solution to it. They just think, it's a problem I have here, there's no way around it, and they just sit and start thinking. And when they start thinking about these issues and these problems they face, that creates a further problem upon them. Because when you have a problem and you don't find a solution, automatically when you're thinking, your mind automatically starts to work overtime. And when your mind's working overtime, you end up getting depressed because you're not doing anything about it. You're just hoping that something's going to happen, but yet you're sitting there and nothing is happening. We need to have a way of thinking that I need to do something and I need to do it in such a way that's going to be a positive way, a positive solution for that. Some issues will have ways, the solutions to problems, hurdles, which we can deal with in every aspect. And for example, if someone's driving a car, they get a
punctured tire or they have a little accident. It's a problem. They may be going through a little issue, little hurdle, problem on the way, which they faced. But it would have probably saved them from a bigger situation as they were going along. So that they need to think on that aspect. That, okay, I've had this tire punctured, I've had a little accident, at least it saved me from something major. जी. So that is a solution, and it's something which they can be saved from as well. The other type of problem which people think is, and there's no solution to that, where there's, if a family member has passed away, there's no solution to that. A person, everyone's going to die. And we know a time is for everybody when a person dies. We can't say why this person died. Allah Almighty has written our life and written our death. So we need to pull ourselves together and say, yes, our family member was with us for a particular time. We are also going to go. So we shouldn't hold these things and stop us from doing anything further on these things. We need to control ourselves in situations wherever we have any kind of a problem, any kind of a struggle. And if we tend to seek guidance from those who are more experienced than us, we can get through problems quite easily. For example, if we want to seek knowledge in a particular area of Islam, or if you want to do a particular thing. For example, if someone who isn't reading namaz regularly and they want to learn namaz, they need to go to a scholar or need to come into such a gathering where people will be able to teach them. You're not going to go to a group of friends who are in the park playing football all the time and missing their own namaz, because they're not going to teach you how to read namaz properly. Because if they're not learning themselves, you need to go to scholars. And therefore, we need to put ourselves in that situation. There may be situations where we are thinking, well, I've got these friends, I need to be this, but we need to look at what is more important to us. Important is rectifying ourselves. And we need to rectify ourselves for the betterment of the hereafter. Yeah. And we need to struggle. If we are facing any issues, any struggle, we need to put that aside and think of what is the reality. How long are we in this world for? Are we here for 10 years, 15 years, 20 years? There are many people who are amongst us, younger than us. Where are they today? They've left this world, they're under a heap of soil. We are also going to end up there. But yet we need to leave our struggle for the worldly life and at least face the reality and struggle for the betterment of the hereafter, which many people are probably lacking of. And we think that world is everything. A lot of people think the world is everything. They want to have the status, they want to have the reputation, they want to have everything what they can have. But even to achieve that, they go through so many problems and struggles. Yet they don't have that peace of mind. And in order to have that peace of mind, we need to seek the knowledge of Deen, which will give us the solutions to things. MashaAllah. Munib bhai saath hai. Munib bhai वैसे ही है ना, hardship. Who will turn hardship into ease? Is only Allah. If Allah can turn day into night, night into day, then He can turn your hurdles, your problems into ease as well. वो रब्बे करीम ही है जो तुम्हारी परेशानियां मुश्किलात दूर कर सकता है, तुम्हारी हर्डल्स को दूर कर सकता है. उसके ऊपर भरोसा करे ना. और परिंदे की मिसाल है ना, बारिश होती है, परिंदे का घोंसला क्या होता है? जरा सी हवा से तितर बितर हो जाता है, लेकिन वो शिकवा नहीं करता है. को रब पे भरोसा है, वो दोबारा बना लेता है, दोबारा सुबह चेक रहा होता है, कुछ नहीं होता. ये इंसान ही है जो शिकवे शिकायत में जिंदगी गुजारता रहता है. मेरी बड़ी प्रॉब्लम है हजरत, मस्जिद की बात करें, ओ हो आपको हार्डशिप. अच्छा जी चले मदनी काफले में, मुझे बहुत, आपको पता ही नहीं हजरत कितनी स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर मैं गुजर रहा हूँ. आप ही हैं दुनिया में, बाकी तो सब बड़े आसानी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं. आप ही हैं, सारी मुसीबतें आप ही के लिए, सारी परेशानी आप ही के लिए. बाकियों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो बैठते हैं, खाना खुद ब खुद आ जाता है, वो बैठते हवाएं खुद ब खुद चल जाती है. ऐसा तो कुछ नहीं होता. सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं. जो शिकवा नहीं कर रहे होते उनकी जिंदगी वाकई सुकून में होती है. जरूरी नहीं है कोई जबान से कहेगा तो उसका जो है वो परेशान नजर आएगा, ऐसा नहीं है. लेकिन जो कहते नहीं है, जो बर्दाश्त करते हैं, हदीस पाक है ना कि मोमिन को कांटा भी चुभता है तो ये उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है. आप सिला देके क्या मिल रहा है? आपको कोई परेशानी मुश्किलात है, सब्र कर लें. इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब्र करने वालों के साथ है. तो बेसब्री नहीं होनी चाहिए जिंदगी में. ये प्रॉब्लम मसाइल तो चलते रहेंगे, जब तक सांसें हैं तब तक प्रॉब्लम है इंसान के साथ. जी जी, say sir, struggling, this has two aspects.
Some people who struggle, they'll create hurdles. Some people who struggle, they'll remove hurdles. Now how, for example, the point number one, a person who struggles. Now, struggle can be interpreted in many ways, mehnat, etc. like that. A person who struggles in earning money, who strives, another word for that is striving. A person who's striving day in and out, earning money, etc. But he's leaving his family, his children behind, meaning he's not giving them much time. So that struggle, at the end when the children demand time and the father something they can't give time to, at the end, that struggle that he did turned into a hurdle. What hurdle? Because the kids are going away from him. But similarly, a person who has struggled in a good way, meaning he set some time to earn money, he set some time for his children, for his family, he set some time to promote the work of deen, etc. Now this person, he saved himself from a hurdle that would have came. So it depends on a person. As you mentioned as well, Sayyid, that indeed Allah Tabarak wa Ta'ala is the one, for example, if he can change day into night, night into day, he can change our hurdle or our difficulty in ease. Inna ma'al usri yusra. Indeed, after every difficulty is ease. That is mentioned, the Prophet ﷺ has mentioned that he whom Allah Tabarak wa Ta'ala intends good, Allah Tabarak wa Ta'ala blesses him with some difficulties. Allah, subhanallah. So when we have a difficulty upon us, we shouldn't be like, oh, why me? You know, it's general reaction that people give, oh, this is too difficult upon me. No, we should take it. We should, embrace it, I would say. Why we should not embrace me? this. Try me. That this is from my Lord. This is from my Lord. That this is a test from my Lord. And inshallah, I will succeed in this test. Sure. Because Allah Tabarak wa Ta'ala intended good with me. Allah loves me. So therefore, He's put me through a test. If I pass the test, inshallah, then the reward we will see in the hereafter as well. And in this reward, in this dunya as well. And our Shahid mentioned one point, Sayyid, that sometimes a difficulty arises in a person's life. And sometimes we agree that is a major difficulty. Sometimes a big difficulty, sometimes, Sayyid, we just say randomly that this is a really big thing. But it's just a minute thing. But sometimes in a person's life, it actually is a major thing. But alhamdulillah, what mindset ulama have given us, our shaykh has given us, and we have learned from the beautiful religion of Islam, always think of the bigger picture. For example, if you are injured or something happened to you, always think of a bigger picture. Something worse could have happened. Minute financial crisis, this that's okay. It's a crisis, it's a trouble, it's a hurdle, but this could have been much bigger. Always thank Allah Tabarak wa Ta'ala and have tawakkul upon Allah. That Allah Tabarak wa Ta'ala put you through this test and Allah will help you through this test as well. This is regarding Allah Tabarak wa Ta'ala. We should put tawakkul upon Him. That Allah Tabarak wa Ta'ala is such, Sayyid Sahab, that He can feed a pigeon, which is the grain of rice in a different country. And that grain of rice will still end up in that pigeon's mouth. Allah. This is that Allah Tabarak wa Ta'ala which we should have tawakkul upon. And once we start having tawakkul upon Allah Tabarak wa Ta'ala, then inshallah you'll see your problems or your hurdles, which we call hurdles, they'll disappear eventually, inshallah. आप गौर करें ना, हर्डल्स और इसकी बात कर रहे हैं, तो वाकई जिसको रब पे भरोसा होता है वो ऐसी शिकवे शिकायत वाली जिंदगी नहीं गुजारता. परिंदों को बार बार thousands and thousand miles, कुछ परिंदे ऐसे हैं, birds, they विंटर में they thousands and thousand miles सफर करके कहीं और जाते हैं जहां पे वो सर्वाइव कर सकते हैं. 5-5, 10-10 हजार माइल लिखा हुआ है कि सफर करके जाते हैं. कुछ महीनों के बाद वापस, ना कोई नेविगेशन सिस्टम है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज है, लेकिन रब्बे करीम ने कि अता देखे कि वो वापस पलट कर अपने उन्हीं घोंसलों में, अपने उसी जगह पे आते हैं, उसी आशियाने में जिसको छोड़कर गए होते हैं. रब्बे करीम भटकने नहीं देता. जो परिंदे हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं. तो आप गौर करें, जो रब पे तवक्कुल करेगा उसको क्या कुछ मिलेगा. तो अपनी जिंदगी जो है ना, वो अल्लाह के भरोसे पे गुजारनी. ये प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इसको ना इतना सीरियस, हर जा बैठेंगे शिकवा, कभी बोले ही नहीं शुक्र अदा के. जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, वो रब का भी शुक्र अदा नहीं करता. और जब शुक्र अदा नहीं करता नेमत का, तो नेमत छीन ली जाती है. तो अब वो नेमतें मिली इतनी, आपने शुक्र ही अदा नहीं किया, अब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में, फिर आप बोलते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ. तो आप गौर करें कि आपने कितनी नाफरमानियां की, क्या किया था. मेरा माल में प्रॉब्लम हो गया, लॉस में हो गया, बाइंग रेट देखा, सेलिंग रेट देखा, वेदर देखा, कस्टमर देखा, ये सारा देखा. ये नहीं देखा तो ये नहीं देखा कि हो सकता है मैंने ज़कात ना दी हो. जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल बर्बाद कर दिया, तलफ कर दिया जाता है.
تو لیکن اب وہی بات ہے نا کہ ہماری سوچ ہی کچھ اور ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں تو ٹائم کم ہے. جی شاہد بھائی. On this aspect, when we face any kind of difficulty and type of hurdle, we need to have this mindset that Allah Almighty has written our destiny for us. And what's written for us, it will happen. And regardless of what we do, we should be praying to Allah Almighty that, whatever you have written for us, make it easy for us. Any problems you have created for us, give us the solution to these and remove these from us as well. Unfortunately, many tend to forget, supplicating to Allah Almighty. They forget reading the namaz, they forget doing other ibadat, and yet they try to run from one place to another and trying to get a solution to something. Yet if they were sincere and raised their hands in the court of Allah Almighty and asked Allah Almighty for solution, for help, Allah Almighty will remove that hurdle, remove that problem for them. But yet many think that I've got this particular problem and only this particular person can help me. And they'll go to other people asking, look, I need this help, can you help me with this? But yet, it may be a means of help, but who's ultimately going to help you? It's Allah Almighty who removes that difficulty. And we tend to forget to turn to Allah Almighty in times of difficulty. Allah Almighty creates difficulty and removes difficulty to test people who are patient, who will ask Allah Almighty for help, who will ask Allah Almighty for everything. But yet, unfortunately, the way we are in this day and age, we are far away from Deen. And in order to understand the reality of things, we need to seek the knowledge of Deen, practice Deen, so that we know what the reality is. And once we begin to practice Deen and seek knowledge, we will realize that things, no matter how many problems you face, what hurdles you come across, there's always a solution. Once we raise our hands in the court of Allah Almighty, there's always a solution. ماشاءاللہ. دعا واقعی بہت پیاری بات کی. دعا جو ہے نا بڑی بڑی پریشانیاں دور کر دیتی ہے. رب پہ بھروسہ اور دعا سے مدد لینی چاہیے. دعا جو ہے وہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے. اللہ ہمیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کچھ کلام سنتے ہیں ہمارے مبین مدنی سے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ
تاجدار مدینہ آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ آہوں سے پھٹتا ہو سینہ میرے دل لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ رہا ہے یہ حج کا مہینہ مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو حسرتیں میرے دل کی نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ المدد تاجدار مدینہ سبحان اللہ. ہمارے پاس خوبصورت پیکیج رکھا ہوا ہے کنیز فاطمہ کا, دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو. آئیے. کنیز فاطمہ گڈ گرل کنیز فاطمہ اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. Raika, what was that? I just shut the door. What else? With such force? Actually, the door slipped from my hand in a rush. This kind of rush can also break the door. Make sure that you don't shut anything in a rush, whether it is a door or a cupboard, or drawer or cabinet. Oh, I'm sorry. I'll be careful in future. کنیز فاطمہ گڈ گرل کنیز فاطمہ everyone loves her she is truthful she serves the wrong and does the right everyone loves her she is truthful she serves the wrong and enjoys the Raika! What are you doing? Just drinking water. Standing up? What's wrong in it? We should drink water sitting down. But why? Because it's sunnah to drink water sitting down. Okay. And also, Raika, whenever you drink water, you should do so by reciting Bismillah, looking in light, and in 3 sips. Why in the light? You can drink water in the dark as well. If you drink water in dark, and if there's any dust or dirt inside the glass, then that will also go down your belly, which can also make you ill. Bismillahirrahmanirrahim. And look at the state of your room. It's all messed up. Your school bag's on the floor, and your shoes are not put away either. And you haven't even changed your uniform yet. Actually, I was hungry and forgot about it in a rush. I'll tidy up everything in 2 minutes. Ouch! Raika, be careful. Ah, it hurts really bad. You see, Raika? You got hurt by not cleaning your room and rushing through everything without any need. You need to learn from all this. Inshallah, next time I'll be careful. Come on, it's time for Zohar Salah now. We should go and get ready to offer Zohar Salah. Sure, let's go.
Honestly, Raika, I don't know why this girl's always in a rush. Raika, what's wrong with you? You do everything in so much rush that you don't even know what's going around you. First, you shut the door in a rush. And then in a rush to eat, you started eating without cleaning or tidying up your room. Then again in a rush, you started drinking water standing up. And now you didn't shut the tap properly. And now look at this. Look, Raika, things don't happen properly when we rush through. And we can make many mistakes if we rush without any need. The Holy Prophet ﷺ has stated, rushing through is from Satan. We should make sure that we do everything with peace and calmness. Sayyidina Hassan Basri Rahmatullah alayhi states that a believer is he who performs his tasks with reflection, calmness and seriousness. Sure, sister. I'll not rush into things in future. Inshallah. Come on, let's offer Salah now. And make sure you offer it with peace and calmness. The summary of the saying of the Holy Prophet ﷺ is that Salah is with calmness. Jazakillahu khaira. I'll be careful of these things in future. Kaniz Fatima, good girl. Kaniz Fatima. Message from Kaniz Fatima for everyone, not for kids, but it's for everyone. MashaAllah. Back to our topic. Just this package that we took as well says that don't rush into everything. And this is something that a lot of individuals, that when they hit a barrier, hit a struggle, or when they're struggling towards something, then they rush towards some things which in the later down their life causes harm to them. For example, say if someone who is struggling financially, or for example, whatever he does, is in loss, he's in so much debt. And now, what's the easy way out? Allah Tabarak wa Ta'ala has always has a plan for us. Wallahu khayrul makirin. Allah is the best of planners. And since regarding these struggles and difficulties and hurdles that come upon us, we have them because of our own sins. And rather than us always saying that, this is because, and start pondering too much about it. Many people say, what happened is, they fall into depression, they fall into any other anxieties and other things because they start worrying too much. Like, for example, this has happened, or if this doesn't happen, or this doesn't happen, so many questions start to arise. And this, one of the main reasons why a lot of people can't go to sleep on time, sleep late, even though, for example, they go to bed at 11, 12 o'clock. 12 o'clock, they're in bed. They're trying to go to sleep, but they'll end up sleeping at 3, 4 o'clock in the morning. Why? Because they're thinking, they're tossing left and right, tossing that pondering on, how's this going to happen? How is that going to happen? So this tension that they build inside themselves is because of this. One of the reasons why our body or why we become unwell is maybe because we're increasing our own anxiety. We're taking tension that we shouldn't be taking. Leave tomorrow's work to tomorrow and leave everything to Allah Tabarak wa Ta'ala. So when we go to sleep at night, for the next morning, leave everything to Allah Tabarak wa Ta'ala. That Allah Tabarak wa Ta'ala is the one who has blessed me with this, and inshallah, if Allah wills, inshallah, Allah Tabarak wa Ta'ala will take this away. So it's entirely up to Allah Tabarak wa Ta'ala, but then again, this we should have firm iman upon. So you mentioned, and Hafizba mentioned something earlier as well, and Shahid Bhai, regarding dua. Indeed, dua changes destiny. Dua changes destiny. But say, dua, firstly, for example, if I'm going through something, I should make dua first myself in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala, and then I should say, Shah Sahib, please do dua, some issue, etc. What happens generally, say Sahib, is we're just talking, and it goes, and I'll start probably saying, generally this discussion, I'm going through a lot of problems. Now this is us mentioning to someone else before going in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. I'm going through some problems, and then we start listening 100 problems, 100 problems. But firstly, turn towards Allah Tabarak wa Ta'ala, mention your problem, mention your calamity, that Ya Rab, this is my issue, Ya Allah, you help us. Then if you want, you can share a problem with someone that you trust, etc. This is the problem. But generally what happens, we tell them to do dua, but we haven't done dua ourselves in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. Generally this is what happens. So dua is a weapon of a believer. Subhanallah. It's a weapon. And this weapon is, you can utilize this weapon at all times. As you mentioned, you don't need, this is that court says that you don't need an appointment for.
General court, they give you a date, they'll give you a court hearing that on this date you'll come, then we'll hear you. We don't want to hear anything before. But the court of Allah Tabarak wa Ta'ala is appointment free. That is not that you have to come at this specific time after Jummah, you have to come in the court of Allah any time, any place, anywhere that you go in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. Wherever you stand now, you can go in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala, mention your plea, mention your problem, and remember one as Hafiz mentioned, thank Allah Tabarak wa Ta'ala. Thank Allah Tabarak wa Ta'ala, and inshallah Allah Tabarak wa Ta'ala will help you. MashaAllah. جی حفیظ بھائی کیا شاہ جی مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں پہلو تو یہ ہے کہ جڑے بندہ سٹرگل کرنا اس حوالے نال وہ وسائل پر ڈپینڈ نہ کرن یہ ویسے بہانے ہونے بھئی ایسا کو کون نیسا اے نیسا او نیسا اس وقت نہ کر سکے اس وقت نہ کر سکے میں پھر مڑی تے مثال دیسا اب میرے حال سنو دامت برکات ملاریہ کو کتنے بڑے وسائل سے جی لیکن انہوں سٹرگل کی تھی اور سٹرگل وچ جڑیاں بھی ہرڈل آئیاں انہوں نے وہ انہوں واسطے اس واسطے آسان کو نہیں میں کرنی ہے گل میں کرنی جی وہ کم جیڑی ہرڈل سی انہوں واسطے آسان نہیں بننی جلنی پھر اصلا جیسا کیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کڑے وسائل سے آئے سے انڈیا سے انہوں نے 90 لاکھ مسلمان کیتے سبحان اللہ سو کسے بھی اولیاء اللہ واقعہ چاہیے کلو خالی آت تا خالی جیوہ انہوں دین نے کم کیتے لیکن اگر کوئی مصیبت تو سے کی کسے کم نے دوران اشنی پینا تو دیکھو دین ہر معاملے چ رہنمائی کرنا پیا ٹھیک ہے یہ بھی ہے کہ مطلب قرآن پاک کی کچھ طرح کہ تو سب پر جڑی مصیبت بہت سنے اشنی ہے تو نے اپنے ہتھانیاں پیدا کر دیا ٹھیک ہے ان اصل کی کوئی مصیبت آئی جائے تو اسی پھر اصل کی پہلے تو علماء نے رجوع کرنا چاہیے نا علم حاصل کرنا چاہیے نا یہ مصیبت ماڑی میں گھر کر رہا میں نیک تا آئی کہ میں پیارے کم کر رہا پہ تا آئی یہ ہر بندے نے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہونا اس کی دسنا تو کوئی اشنی نہیں گل وہ اندر بولنا پیا ہونا بھائی تو اے کر رانگ کیتا اے رانگ کیتا اے رانگ کیتا وہ مصیبت اگر واقعی چنگے کام کرنا پیا تو پھر تو ایک اللہ کی طرف امتحان ہے ممکن ہے کوئی بڑا درجہ ملنے والا اس کی کوئی بڑا مقام ملنے والا سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کوئی بڑی جگہ پہنچنے والا ہو اجر اس کو روکیا جا رہا ہے جو اور تیاری ہوا ہے اس نے اور تیاری ہوا ہے کہ جس نے مقام اس کی ملسی اس ویلے اس نے قابل ہو چکا ہوا ہے لیکن اگر وہ معاذ اللہ کے پٹھے کم کرنا پیا مطلب کہ اس نیت خراب ہی انہیں کما وچ اللہ رسول نے نزدیکی نہیں تھے ہی نہیں ہے لیکن یہ جو لوگ پھر وہ کہنے کہ ایڈوائس کی نہ بھی نہیں چاہتے اور یہ سمجھنے کہ اسے ٹھیک کرنے پیا وہ تباہی والے پاسے جائی رہے مشکلیں ہر طرف آسن نیک کم کرنے والے بھی آسن برے کم کرنے والے بھی آسن لیکن اصل کی ایز اے مسلمان شرعی طور پر اصل کی یہ رابطے علماء رکھنے چاہیے کہ بھائی فلانا میں کم کرنا جائز ہے نہ جائز ہمارے واسطے ہے میں اس واسطے کوشش کرنا پیا دکان کھولنا پیا میں کاروبار کرنا پیا میں یہ کرنے لگا میں گڈیاں کرنے لگا وہ کرنے لگا کیا جائز ہے کاروبار یہ نہ ہوا جو میں تو بڑی کوشش کی تھی رزق حلال کمانے نے بڑا میں کیتیاں بڑی مشکلیں اشنیاں بڑی پتہ لگے کم اس جڑا شروع غلط کیتے ویسے لیکن اگر واقعی نیک کام کرنا نہ پیا اور واقعی مطلب کہ دیکھو نا قافلے پر جانے کتنی بڑی مشکل ہرڈل ہو جانی ہو سب ماہر جیسا مطلب کہ مصروف کو بندہ تھا ہی کوئی جی اس نے واسطے ہرڈل لی لیکن وہ بھی لوگ تھے جو دیکھو 12 مہینے سے قافلے چ گئے ماشاءاللہ دعوت اسلامی الحمدللہ انہوں واسطے مشکل اللہ تعالیٰ آسان کر چھوڑی پھر کیوں انہوں نے نیتیں چنگیاں سی انہوں نے نہیں اللہ تعالیٰ واسطے کام کر سا اور جن نے کرنی اللہ تعالیٰ پھر کیا ہونا کہ بعض والے جی میں ترائے قافلے پر گیا کم کون کرسی بھائی اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ خیر الرازقین اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا جب یہ بات ہے پھر فکر کیسے نہیں ہے اللہ نے کام راج جاس ہوتا ہے پھر کوئی مشکل بھی آئے جانی پریشانی آئے جانی جو کہ اللہ نے راہ چاہے انشاءاللہ اللہ مدد کرتے ہیں سوال ماشاءاللہ بہت پیارے حفیظ بھائی نے مدنی پھول دیے ہیں شاہد بھائی سے بھی لیتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں جو کہہ رہے ہیں نا پرابلمس اور بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک چیز پہ بلیو کر لینا the only way to stop the pain in your life to accept a fact اور ایک وہ ایک فیکٹ کیا ہے ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی اس کو مینشن کیا تھا کہ nothing is yours nothing was you
and nothing will be yours. نہ پہلے تمہارا تھا نہ ابھی کچھ ہے اور نہ بعد میں تمہارا ہوگا, کیونکہ they are the worldly attachments. Everything is given by Allah, everything belongs to Allah, and everything will return to Allah. آپ کا کچھ ہے ہی نہیں تو کائے کی پریشانی ہے؟ جیسا سب اللہ نے دیا ہے, اللہ کا دیا ہے, نہیں ملا تو اس کی مرضی, واپس چلا گیا تو اس کی مرضی. آپ کا کیا ہے؟ Nothing was yours, nothing is yours, nothing will be yours. نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا, تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ جب اس توکل کے معیار پہ آپ آ جائیں گے نا تو آپ کی زندگی میں کوئی پین نہیں ہوگا, بڑی پرسکون لائف ہوگی. آ گیا نہیں آیا نہیں آیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شکر ادا کریں, اور ہو گیا تو صبر کریں, دونوں چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر سکون ہوگا, پین نہیں ہوگا. اور نہ پین ہی پین لے کے گھومے جا رہے ہو, پتہ نہیں کون سا پین کلر لے کے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو عجیب کر لیا, لیکن پین دور نہیں ہو رہا. پتہ نہیں پین کلر جتنے بھی کھا لیں, رب کریم وہ بغیر آپریشن کے شفا دینے والا, بغیر دواؤں کے شفا دینے والا ہے. تو کریں انشاءاللہ, آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. Just of these hurdles and problems which we face, being Muslims, if we have this firm belief, just like our life is temporary and short in this world, likewise these problems and difficulties that we have, they're also temporary, sent to us by Allah Almighty. And if we look at our past as to what we faced previously when we were younger or what we were doing, those difficulties and problems, whatever we faced, we managed to get through them. And the problems that we have now, inshallah, we will get through them as well. So we should never hold up on this, I'm facing this particular problem, how am I going to tackle this? As brothers mentioned earlier on, that we should have trust in Allah Almighty, that Allah Almighty will remove our difficulties as well. Many times, Shahzab, when we face any difficulty or any problem, we tend to start blaming other people. I'm facing this problem because of this other person. It is him who's done this to me. It is him who has caused this problem to me. Yet we don't look at that. It is probably I'm facing these problems due to my own sins. I'm facing these problems due to being negligent in worship of Allah Almighty. I'm facing these problems because I have not read my namaz, I have not learned the Quran, I have not done the ibadah that I should do. Yet we are quick at pointing fingers at others and start blaming others. Allah Almighty says in the glorious Quran, and whatever calamity befell you, that is because of what your hands have earned, and He pardons much. So therefore, rather than pointing others, we should look upon ourselves that I am facing this issue, I am facing this problem, and it is due to my own shortfalls, due to my own sins, and I need to rectify myself from this so that I can become better. ماشاءاللہ. مبین میں کیا فرماتے, ٹائم کم رہ گیا انشاءاللہ. شاہ جی, بندے نو سٹرگل کرتے رہنا چاہیے. یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی کام کرنا ہے نا, وہ دے پیچھے محنت بھی کرنی پڑے گی, تو انہوں کو ایک سمجھ لے گول بنانا پڑے گا, تو لگاتار انہوں کرنا پڑے گا. مثال دیتی جاندی کہ منرل واٹر جڑا ہے نا, اگر وہ بھی پیار آوے نا تو بدبو آنا بھی شروع ہو جائے گی. لیکن نہر دا جڑا پانی ہے نا, وہ بدبو تو فیل نہیں ہوگی. وجہ ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے, حالانکہ مٹی بھی مکس ہوتی ہے, لیکن وہ چلتا رہتا ہے, بدبو بیڈ سمیل نہیں آئے گی. لیکن منرل واٹر جڑا صاف شفاف ہے, اگر وہ کافی عرصہ پیار آئے تو بدبو آ جائے گی. اسی طرح بندے نو اپنے آپ نو سٹرگل وچ رکھنا چاہیے, کوشش محنت کرتا رہے. اگر کوشش محنت نہیں کرے گا تو او دا بدن بھی مفلوج ہو جائے گا, اس طرح دی سوچ بھی مفلوج ہو سکتی ہے. جس چیز میں تہاڈا ارادہ ہے اور ہمت کرو, کوشش کرو, پھر اللہ تعالیٰ راواں کھول دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے, اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بندہ محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اس کا پھل اس کو ملتا ہے. تو لیکن ہمارے اندر استقامت ہونی چاہیے. ساڈے نال جس میں استقامت ہوئے گی, لگن ہوئے گی, محنت نال کرتے رہاں گے, چاہے وہ دنیاوی کام میں یا اخروی کام میں, دین کا کام میں, انشاءاللہ سانو ودے فائدہ ہوئے گا. ماشاءاللہ. منیب بھائی کیا آخر میں مدنی میسج دینا چاہتے ہیں؟ So a lot of individuals, as we mentioned at the start as well, they face problems, they face hurdles in life. But what is the practical method or the way to tackle these as well? First is, of course, we mentioned that turn towards Allah Tabarak wa Ta'ala. Secondly, as Hafiz Bhai pointed out as well, that take advice from those people that you need to take advice from, not just from a random person,
But instead of taking advice, he'll just fill you with negativity. So once we do this, inshallah, then the problems and difficulties, this will go. اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے تو بے خدا کیا کرتا ہے. جو عمر کو مفت گنوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا. کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا, یہ وقت بھی آخر جائے گا. اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے. عویز بھائی کیا میسج دیں گے آپ؟ باقی بندہ اگر نیک اللہ رسول پرہیزگاری پاکی نے اندر اس لمٹ ہی چاہے اللہ رسول نہیں ہے تو پھر کچھ مصیبت کی مصیبت نہیں سمجھنا. بے شک ایسے ہی ہمارے اللہ نے طرف ہے تو ہمارا اللہ جیسی راضی ہے نا ضرور ہمارے فائدہ ہے, اور پھر اس کو مصیبت نہیں سمجھنا. یہ میرا سونا میرے دکھ میں راضی ہے سکھ نو چلے پاواں اے اس نہ حاصل آ بس. تو جڑا راضی نہیں نہ ہونا مطلب کہ وہی گل آخساں کہ تھیا نیک شریعت رستے چا اور وہ راضی نہیں اس مطلب کیونکہ مطلب آہستہ ترجمہ پورا کرنے مفہوم نہیں ہے نا. ساری دنیا رلی جائے تو نقصان نہیں پہنچائی سکنے اللہ نہ چاہتا ہے. بے شک تو ساری دنیا رلی جائے تو فائدہ نہیں پہنچائی سکنی اللہ نہ چاہے. تو جب یہ تھیا ایمان یقین نہیں آ تو سنی مطلب کہ کوئی ایسا غلط کام ٹھیک نہیں بھی باؤنڈری ہو پھر تو مصیبت نہیں ہے. صحیح. پھر تو ہماری یار بھی طرفوں آ ٹیسٹ آ میں سچ راضی ہوں. پھر اسی کو بہتری ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹیسٹ ہے. اس سے چونکہ میں ہماری اگر کوئی انجام باہر ہو سی وہ پھر اس کی مصیبت تکلیف پریشانی نہیں آخر لگا اس کو. صحیح ماشاء اللہ. شاہد بھائی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ Whenever we face any kind of difficulty, any kind of problem, never lose hope and always pray to Allah Almighty. And inshallah there'll be solutions to it. And pray with sincerity. Don't just, pretend I'm praying, but pray sincerely so that Allah Almighty solve your problems for you. ماشاءاللہ تعالیٰ بہت پیاری بات کی ہے. اور آخر میں یہی آپ کی پرابلم ہرڈلز کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے وہ ایکچوئل ہوتی نہیں ہے. آپ دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے اس کی لائف سٹوری الگ ہے, اس کی سکسس سٹوری ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. آپ بولو وہ کامیاب ہو گئے ملینئر بن گیا تو میں اب وہ بھائی اس نے کیا ڈیفیکلٹی فیس کی تھی آپ کو کیا پتا, اس کے ساتھ کیا ہوا. اب آپ نے یہ دیکھا جنگ ہوئی جنگ جیت لی, اس کے کیا پلاننگ تھی کیا چیزیں تھی یہ نہیں پتا آپ کو. بس آپ نے یہ دیکھا وہ بس جیت گئے بس تبصرہ ہوا چلو جیت. اس کی پلاننگ ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی لائف کو اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے آج جس مقام پر ہے اللہ اور برکتیں عطا فرمائے, لیکن اس کے پیچھے ایک ہارڈشپ ہے, ایک اسٹرگلنگ, یعنی کہ مطلب ٹھیک ٹھاک ہے ایسا نہیں ہے, کوششیں ہیں, جدوجہد ہے, ہرڈلز تھے, پرابلمز کریٹر موجود تھے. لیکن آج امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کی ہمت, ان کا حوصلہ, ان کا جو ایک ویژن تھا, ان کا ایک مشن تھا, اور اسٹیٹ فاسٹنس نے ان کو دیکھیں آج کہاں دنیا بھر میں پہنچا دیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی مشکلات کو حل کر سکتا ہے. ہماری ایک مشکل کی یہ بھی پرابلم ہے کہ دوسرا خوش ہے تو ہم خوش نہیں ہیں, اس وجہ سے بھی ہماری زندگی میں پرابلم ہے. یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے ہماری کامیاب نہ ہونے کا, سکسیسفل لائف کا نہ ہونے کا. ایک ریزن یہ ہے کہ وہ خوش ہے, وہ کامیاب ہو گیا, بس میں پرابلم میں آ گیا, اس کا گھر اچھا ہو گیا میں پرابلم میں آ گیا. حالانکہ جو مجھے میرے رب نے دیا میں اس پہ راضی ہو جاؤں میری زندگی سکون میں آ جائے گی. گھر والوں کا بھی یہی پرابلم ہے, گھر کی بات گھر میں رکھیں, اس کو بتا رہے ہیں اس کو پرابلم کر رہے ہیں, اس کے ساتھ پرابلم کر رہے ہیں, تو کبھی کیا کہتا ہے ابھی گھر سے نکلے نہیں ہیں تو پوری دنیا کو پتا چل گیا, کیونکہ وہ چاہے اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو, یعنی آپ یہ سمجھے چاہے وہ اس نے لگا دیا اسٹیٹس پہ, چھک کر کے لگا دیا اس نے فیس بک پہ, آپ سب کو پتا چل گیا خان مسئلہ ہو گیا ہے. اب وہ جنہوں نے آگ لگانی تھی انہوں نے لگانی ہے, تب تھا گیا. یہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں ہرڈلز کریٹ کرتی ہیں. ہو گئی پرابلم ہے اس کو مل جل کر سولو کر لیں آپس میں. ایک میں نے آپ کو عرض کی تھی استغفار کو لازم کر لیں, اور ایک نماز کی فکر کو لازم کر لیں, دنیا کی فکر سے آزاد ہو جائیں گے اور کامیابی آپ کے قدم چھوئیں گی. نماز کی فکر کو لازم, نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے, ساری چیزوں کی فکر ہے, کیا ہو گیا فلاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے. نماز کی فکر ہی نہیں کہ موصوف نے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی. نماز کی فکر کو لازم کر لے, انشاءاللہ تمام فکروں سے آزاد ہو جائیں گے. کوئی پرابلم نظر نہیں آئے گی, کیونکہ نماز پریشانیاں دور کرتی ہے. بے شک یہ یاد ہے, نماز جو ہے نا, نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے.
نماز کے ذریعے سکون ملتا ہے، نماز کے ذریعے راحت ملتی ہے، نماز کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، نماز کے ذریعے بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز کیپ واچنگ مدنی چینل، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.